أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاری. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی یہ حدیث نمبر 68 ہے، جس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نواقض وضو میں سے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا جب تذکرہ کیا تو ایسی صورت میں اس حدیث کو بھی یہاں پر استعمال کیا ہے۔ یہ حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں: کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ مجھے مزی بہت آتی تھی۔ فامرت المقداد، تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں سوال کریں کہ اگر مزی خارج ہو تو ایسی صورت میں کیا اس کا کیا حکم ہے۔ فسألہ، تو انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال فیہ الوضو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس میں وضو ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ تو انسان کے یا مرد کے شرمگاہ سے خارج ہونے والی جو چیزیں ہیں جس سے وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک ہے منی، دوسرا ہے مدی، اور تیسرا ہے ودی۔ منی، مزی اور ودی۔ منی جب مرد کے شرمگاہ سے نکلتی ہے یا عورت کے شرمگاہ سے نکلتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں احتلام ہونا، کہ کسی فلاں کو احتلام ہوا۔ احتلام کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد کی شرمگاہ سے منی کا خارج ہونا۔ منی کبھی شہوت کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے یا پھر کبھی بیوی سے جماع کرنے پر خارج ہوتی ہے۔ تو جب بھی منی خارج ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ سے نکلنے والی اور دوسری دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں مدی۔ مدی یہ آدمی کو جب شہوت آتی ہے تو شہوت کے وقت میں منی سے پہلے ایک پانی نکلتا ہے مرد کے شرمگاہ سے، جو پتلا پانی ہوتا ہے، چپچپا ہوتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ شہوت سے نہیں نکلتا، شہوت کے وقت نکلتا ہے۔ جو پانی شہوت سے نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اور وہ منی گاڑھی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی یہ مزی یہ پتلا پانی ہوتا ہے اور آدمی کو شہوت کے وقت میں اس کے شرمگاہ سے یہ نکلتی ہے۔
تو جس وقت یہ نکلے تو ایسی صورت میں اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلی چیز شرمگاہ کو دھونا اور جس جگہ پر کپڑے میں یہ چیز لگی ہو اسے دھونا. اور دوسری چیز کہ اگر اسے نماز پڑھنا ہے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزی کے نکلنے سے کپڑا یا شرمگاہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب یہ ناپاک ہو جائے تو اس کے بعد اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر نواقض الوضو کا جب مسئلہ ذکر کیا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں، تو ایسی صورت میں اس میں یہ حدیث لائی ہے، کیونکہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے ودی. ودی یہ شہوت کے وقت میں نہیں نکلتی. آدمی کوئی وزن چیز اٹھا لے یا آدمی کے اندر کمزوری آ جائے، سست ہو جائے، تب ایسی صورت میں کبھی پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد ایک مادہ نکلتا ہے مرد کی شرمگاہ سے، اسے ودی کہا جاتا ہے. اور ودی کے نکلنے کے بعد بھی شرمگاہ کو دھونا ہے اور وضو بھی کرنا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں مسئلہ مزی سے متعلق ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مدعا، میں ایسا آدمی تھا کہ جسے مزی بہت آتی تھی کثرت شہوت کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ چاہا کہ مزی کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ شرمگاہ سے مزی نکلنے پر ہمارے لیے کیا واجب ہے. اب کس سے سوال کریں گے؟ سوال کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ میں کیسے سوال کروں، وہ تو میرے سسر ہیں. نبی ضرور ہیں لیکن ساتھ میں وہ میرے سسر ہیں، اور شہوت کا مطلب یہ ان کی بیٹی میرے پاس موجود ہے. تو انہیں تھوڑا سا حیا آنے لگی، جیسا کہ دوسری ایک روایت میں ہے کنت استحیی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ، ان کی بیٹی میرے پاس رہنے کی وجہ سے، یعنی میں ان کا داماد تھا، اس وجہ سے مجھے اس مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں شرم آ رہی تھی. تب انہوں نے کیا کیا، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ سوال آپ اپنی طرف سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیجئے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارٹنر تھے. یہ ایسے پارٹنر تھے جس پارٹنری کا تعلق دین سے تھا. بعض صحابہ ایسے تھے مدینہ منورہ میں جو چاہتے تھے کہ صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، آپ کے پاس رہیں اور آپ سے مسائل سنتے رہیں، لیکن ہمیشہ نبی کے ساتھ رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر بھی تو ہے، تجارت بھی کرنی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، کام بھی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، یہ بھی دنیا ہے. ہمیشہ ہی اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ اس لیے بعض صحابہ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اپنے آپ کو پارٹنر بنا لیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ایک دن تجارت کے لیے آپ جائیں گے اور میں مدینہ میں رہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے مسائل سنوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، آپ کو دیکھوں گا، وہ چیزیں میں یاد کروں گا. جب آپ تجارت سے واپس آؤ گے تو نبی نے کیا کیا کہا ہے میں ساری باتیں آپ کو دے دوں گا. دن بھر جو میں نے علم حاصل کیا ہے وہ سارا علم آپ کو سنا دوں گا.
دوسرے دن میں جاتا ہوں تجارت کے لیے، آپ مدینہ میں رہیے اور آپ نبی کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیجئے۔ جب میں شام میں واپس آؤں تو دن بھر آپ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ مجھے دے دیجئے، مجھے بتا دیجئے۔ تو اس طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ جائیے اور نبی سے اس بارے میں سوال کیجئے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد کی شرمگاہ سے اگر مزی خارج ہو جائے تب ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا فیہ الوضو، اس میں اس پر وضو واجب ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا، اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر وضو واجب ہوگا۔ اسی طرح کی ایک روایت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کنت القا من المذی شدتاً، مجھے مزی کے نکلنے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ بار بار مزی خارج ہوتی تھی شہوت کے وقت میں۔ وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنَ الْاغْتِسَالِ، اور میں بار بار اس کے نکلنے سے غسل کر لیا کرتا تھا۔ شہوت کے وقت میں مزی نکلتی تھی اور میں غسل کرتا تھا، یعنی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے منی ناپاک ہے اس پر غسل واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مزی کے نکلنے سے بھی غسل واجب ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں میں غسل کر لیا کرتا تھا۔ تو فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر لیا، تو آپ نے فرمایا انما یجزیک من ذلک الوضو، آپ کو غسل نہیں کرنا ہے، آپ کے لیے وضو کافی ہے۔ قلت فکیف بما یصیب ثوبی منہ، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے کپڑے پر جہاں یہ مزی لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یکفیک بأن تأخذ کفا من ماء فتنزح بها من ثوبک حیث ترى انه اصابہ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ایک چلو پانی لو اور جس جگہ پر کپڑے کے جس جگہ پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر مزی لگی ہے اس پانی سے آپ اسے دھو لو۔ تو یہاں پر شرمگاہ بھی دھونا ہے اور جس جگہ پر وہ کپڑے میں وہ مزی لگی ہوئی ہے وہ جگہ بھی دھونی ہے، اور اس کے بعد جب نماز پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو بھی کرے، کیونکہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے اور مزی اور ودی کے نکلنے سے یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وضو کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں اس طرح کے جو مسائل تھے جس کو ہم اندرونی مسائل کہتے ہیں، عورتوں کے اندرونی مسائل اور مردوں کے اندرونی مسائل، تو ایسی شہوت والی چیزیں، شرمگاہ سے نکلنے والی چیزیں بعض مرتبہ آدمی کسی سے سوال نہیں کر پاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کے بارے میں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کیا شریعت میں اس کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے انسان کی، بھلا اس سے کیا مسئلہ؟ لوگ اتنا جانتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ جو منی نکلتی ہے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن شہوت کے وقت میں جو پتلا پانی نکلتا ہے ہلکا سا تھوڑا سا اور وہ چپچپا ہوتا ہے، اس کے نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اگر ہمیں نہ پتا ہو اور کبھی ہم غفلت میں رہے، اس طرح سے ہم نے دھیان نہیں دیا اور ہم نے وضو نہیں کیا، نماز ہم نے پڑھ لی تو بغیر وضو کے ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ سوال کر لینا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارے لیے بہترین رحمت کا ذریعہ بن گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے اس طرح کے مسائل واضح ہو گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ ہر آدمی سوال نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے مسائل سے متعلق پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے آدمی کے اندر شرم ہو، حیا ہو، لیکن یہ شرم و حیا اس کو دینی مسئلہ معلوم کرنے سے نہیں روکے، ورنہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ دین سیکھنے سے اگر محروم ہو گیا تب یہ شرم و حیا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم آ رہی تھی کہ نبی سوال کیسے کریں، کیونکہ وہ آپ کے سسر ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے شرم آ رہی ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ اگر سوال نہ کرتے تو آپ کو اس کا علم نہ ہوتا، لیکن آپ چاہتے تھے کسی دوسرے کے ذریعے ہم سوال کر لیں تاکہ دین تو معلوم ہو جائے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق سے شرماتا نہیں ہے، اور نبی نے فرمایا کہ میں بھی حق بات بولنے شرماتا نہیں ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے بارے میں، مزی کے بارے میں، ودی کے بارے میں، حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں، استحاضہ کے بارے میں، جو عورتوں کے اندرونی مسائل، ان سب مسائل کے بارے میں واضح کر دیا، کیونکہ یہ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ فطری چیزیں ہیں، اور شریعت فطرت پر ہے، فطرت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو نازل فرمائی ہے، لہذا ضروری ہے کہ مسلمان ہر مسئلے کی جانکاری رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مسائل جن مسائل کے معلوم کرنے میں حیا محسوس ہوتی ہیں تو کم سے کم ہم کسی نہ کسی راستے سے دین علم حاصل کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔